کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئیار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور کہ سبسکرائب ہر کیجیے۔ ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ واہ 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 واہ، کمزور تالی بجا رہے ہیں آپ، ایسے کام چلے گا نہیں۔ یہ ہاں، اب لگا کہ میں تھوڑا زندہ دل لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ بھئی عمران صاحب ابھی تک کا اسکور یہ ہے کہ نیچے والے جیت رہے ہیں، اور یہ جو بالکنی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تھوڑے سے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلیے ابھی تو اگلے راؤنڈ میں پتہ لگے ابھی میچ تھوڑی دیر چلے گا، ایسے تھوڑی۔ کسی نے کہا کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے، جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے، تب تک اپنی کہانیوں میں شکاری خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ واہ 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 واہ۔ میں ایک مطلع اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا، پانی لکھ، واہ، دعا مانگتا ہوں سب بڑوں سے بھی۔ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا، پانی لکھ، واہ واہ، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا، پانی لکھ، کیا کہنا، مشکل کی زنجیریں کھینچ آسانی لکھ، مشکل کی زنجیریں کھینچ آسانی لکھ، اور ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، 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 ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ۔ اور آپ سب اپنی تاریخ سمجھتے ہیں، یاد ہے آپ کو، میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ایک کاغذ پر اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ ہماری بدقسمتی
نظام خلافت سے دور ہو جانے کی وجہ سے میرے ملک مضحکہ خیز قسم کے حکمران آتے رہے ہیں، جن میں سے کسی کی حالت یہ تھی کہ وہ مستقل طور پر فالج اور بلڈ پریشر کا مریض تھا، اس کے ہاتھوں میں رعشہ تھا اور وہ اپنے دستخطوں کے علاوہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہ تھا، اس کے ذہن کا عضلاتی نظام بے حد کمزور تھا، اس کی گفتگو سمجھ میں نہ آتی تھی، وہ صنف نازک کا قرب پسند کرتا تھا۔ شہاب نامہ دوسرے کا حال یہ تھا کہ وہ اکثر اوقات شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، وہ ڈومینوں، رقاصوں اور بازاری عورتوں کے جھرمٹ میں رہنا پسند کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ ننگ دھڑنگ نشے میں مست گھر سے نکل کھڑا ہوا جو میں نے دیکھا۔ تیسرے کا حال یہ تھا کہ اس نے جلسہ عام میں بیانگ دہل اعتراف کیا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں، پھر ان میں سے اکثر وہ تھے جو شریعت کی ایجنڈا سے بھی ناواقف تھے، بیت المال کو مال غنیمت سمجھتے تھے، قانون کو اپنے گھر کی لونڈی خیال کرتے تھے، اور اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ تو کیا ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نظام خلافت کے احیاء کے لیے تن من دھن سے کوشش کریں؟ وہ نظام جس کے نفاذ کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، وہ نظام جس کے لیے ہمیں مفصل ہدایات دی گئی ہیں، وہ نظام جس کے قیام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زندگی کے قیمتی ماہ و سال صرف کیے، وہ نظام جس میں عدل و انصاف پانی اور ہوا کی طرح عام ہو جاتا ہے، وہ نظام جس میں کوئی مفلوق الحال شخص غربت سے تنگ آ کر خودکشی نہیں کرتا، وہ نظام جس میں وقت کے حکمران کو بھی عدالت کے کٹگھرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، وہ نظام جس میں ہر مظلوم کی بروقت اشک شوئی کی جاتی ہے، وہ نظام جس میں راعی اور رعایا کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، وہ نظام جس میں گورنر صاحبزادے کو برسر عام کوڑے لگائے جا سکتے ہیں، وہ نظام جس میں صرف خدائے واحد کا حکم چلتا ہے، وہ نظام جو معاشرے کو جنت بنا دیتا ہے، وہ نظام جس میں بہنوں اور بیٹیوں کی ردائے عصمت کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ امامت عظمیٰ، علماء نے امامت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، نماز کی امامت کو وہ امامت صغرا کہتے ہیں اور علی منہاج السنہ مسلمانوں کی امارت اور حکمرانی کو امامت عظمیٰ کا نام دیتے ہیں۔ حیرت اور تعجب ہے ہماری حالت پر کہ ہم امامت صغرا کے حصول کے لیے تو بے حد کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے سر دھر کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کے لیے امت کو لڑاتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، مسجدوں پر قبضے کرتے ہیں، امام کے اندر اگر ذرا سی بھی کمزوری ہو تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو، امامت عظمیٰ کے لیے تم ہر کس و ناقص پر راضی ہو جاتے ہو، اس کے لیے قربانی دینے کی بات کی جائے تو تمہارے جسم پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے، تمہاری گھگی بند ہو جاتی ہے۔ حالانکہ امامت صغرا سے تو دین کے صرف ایک جزو پر عمل ہو سکتا ہے، دین کے بڑے حصے تو تم محروم رہ جاتے ہو۔ اصل میں امامت عظمیٰ کی اہمیت اور عظمت ہی تمہارے دلوں سے نکل گئی ہے، تم امامت صغرا پر قناعت کر چکے ہو۔ ہائے وہ لوگ، آج تم ظالم حکمرانوں کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو، لیکن تم نے کبھی سوچا کہ علماء حق نے گزشتہ 1400 صدیوں کے اندر کس طرح اس فرض کو انجام دیا ہے اور دعوت اعلان حق کی راہ میں کیسی کیسی قربانیاں اور سرفروشیاں کی ہیں۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ حق پرستی کی ایسی مثال نہیں دکھا سکتی جس سے علماء اسلام کی تاریخ کا ہر باب و صفحہ روشن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت و دہشت اور انسانی تاج و تخت کی کوئی ہیبت و سطوت بھی علماء اسلام کے جذبہ اعلان حق پر غالب نہ آ سکی، اور دنیاوی خوف و طمع کا کوئی مظہر بھی انہیں اس راہ سے باز نہ رکھ سکا۔ دنیا میں راہ حق سے روکنے والی صرف دو چیزیں ہیں اور ساری آزمائشیں انہی میں مضمر ہیں، ایک خوف ہے، ایک طمع، لیکن ان کے دلوں میں خوف تھا تو صرف اللہ کے جبروت و جلال کا، اور طمع تھی تو صرف اس کی رضا و رحمت کی۔ یدعون ربهم خوفا و طمعا، انہیں نہ تو خوف کا حربہ ڈرا سکتا تھا اور نہ طمع کی دل فریبی ان کے دل کو لبھا سکتی تھی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔